انسان کے اوپر نبی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ یہ انسان نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ پاک اس بارے میں سورہ فتح کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 9 ہے، اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے گواہ بنا کر، لوگوں کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر آپ کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ پر اور آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ اس آیہ کریمہ کے تحت علماء کرام نے بیان کیا کہ انسان پر یہ پہلا حق ہے نبی کا کہ وہ اس نبی پر ایمان لے کر آئے جس نبی کو انسان کے لیے بھیجا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سن لے، میری تعلیمات اس کے پاس آ جائیں اور وہ میری تعلیمات پر ایمان نہ لائے اور مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ یہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی اہمیت ہے۔ تمام انسانوں کا یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ نبی کا پہلا حق ہے اور ہماری یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اس ایمان کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ جی میں ایمان لے کر آیا۔ یوں زبان سے دعویٰ کرنے والے تو بڑے لوگ ہیں اور ان لوگوں میں آج ہمارا بھی شمار ہوتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ 4 چیزوں کو تسلیم کرے، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا انسان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے، انسان یہ سمجھے کہ جو میرے نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ۔ اور ایمان میں جو دوسری چیز آتی ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے منع کر دیا یہ انسان ان کاموں سے رک جائے، ان کاموں سے باز آ جائے۔ اور اس ایمان کو کامل کرنے کا تیسرا درجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ انسان کرے۔ اور چوتھا درجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرے۔ یہ ایمان کے اندر یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، ہم شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ شکوک و شبہات کا ایک عملی مظاہرہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے درمیان کئی قسم کے وسوسے پائے جاتے ہیں احادیث کو لے کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کے لیے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہم وہ کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ہم ان کاموں کو کرنا ترقی کے لیے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ تو انسان کا یہ سب سے پہلا کام ہے، انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، نبی کا یہ پہلا حق ہے کہ انسان نبی پر ایمان لے کر آئے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔